أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات اعلی واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی دوست دروازے تک جتیاں لے آ رہے ہیں تو سارا جتیاں گارا دروازے کو لا رہے ہیں. اب میٹ اس واسطے شاید کہ جتیاں پیچھے لا کے اتو آیا جائے سارا گارا دروازے کو لا رہے. خیال رکھا کرو حضرات. انشاءاللہ تعالی ان قریب رب العالمین دا مہمان ماہ رمضان ان قریب انعقاد پذیر ہونے والا ہے. مومن لوگاں کو شدت نال انتظار ہے. سلف صالحین رحمہ اللہ تعالی رمضان دا اتنی شدت نال انتظار کریا کر دے کہ رمضان دے روزے رکھنے دی اللہ دے کلو دعا کریا کر دے کہ اللہ آنے والا ماہ رمضان ساڑی زندگی اندر لیا دے اسے رمضان جندر تیری عبادات کر سکیے. کیوں مومن ایمان والے شدت نال انتظار ہوتا ہے کہ رمضان آئے ایسے روزے رکھیے قیام کریے تلاوت کریے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریے نوافل ادا کریے زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کریے. تو مومن لوگوں کو شدت نال انتظار ہوتا ہے. یہ رمضان بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. کس فضیلت کا تذکیر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم اندر بھی بیان کیتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتے ہیں رمضان دا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ 11 مہینے دے وچوں ایک ایسا مہینہ کہ اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اس مہینے دے اندر اپنی بابرکت کتاب قرآن حکیم نو نازل کیتا ہے کہ جس مہینے دے اندر ایسی رات ہے کہ جس رات دے بارے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اسی اپنی اس کتاب نو لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل کیتے ہیں۔ اللہ جی او لیلۃ القدر دی رات کیسی رات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او لیلۃ القدر دی رات وما أدراك ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے دی عبادت دے نالوں زیادہ افضل رات لیلۃ القدر دی رات ہے۔ اے لیلۃ القدر دی رات اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان مبارک دے اندر نازل کی۔ آئیے آگے سنیے، یہ رمضان دے روزے ہر مسلمان تھے اللہ رب العالمین نے فرض کیتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو بے شک تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے ہیں، تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض کر دیتے گئے سن لعلکم تتقون۔ مقصد کی اللہ نے نال مقصد بھی بیان کر دیتا ہے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ دے کولوں ڈرنے والے بن جاؤ۔ آئیے مومنانو ایمان والیانو رمضان دی آمد دا شدت نال انتظار ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سنیے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من فرح بدخول رمضانی حرمت الجلد علی النیران۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے نو رمضان دی آمد دی خوشی ہو جاتی ہے، جڑا بندہ رمضان دا خوشی دے نال انتظار کر دے، اللہ فرماتے ہیں حریمہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حریمہ جلدو علی النیران۔ اللہ اس بندے دی جلت جہنم دی آگ نو حرام کر دے دے۔ کس بندے دی جلد دے، کس بندے دے جسم تے جڑا مومن بندہ ایمان والا اللہ دے مہمان دا انتظار کر دے، ایمان والا انتظار نہیں کردہ بلکہ اس رمضان دی قدر بھی کردہ ہے، اس رمضان دے مہینے نو حاصل کر کے رمضان دے روزے رکھ دائے، رمضان دا صحیح معنی اندر حق ادا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حرمہ جلد علی النیران، اللہ اس بندے دے جسم تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے دے۔ آئیے کہ سنیے رمضان دی پہلی رات، رمضان دی پہلی رات اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من یقول اللہ تعالی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو رمضان دی پہلی رات ہو جاندی ہے اللہ فرماندے نے من ذا الذی یحببنا فنحبہ، اللہ فرماندے جڑا ساڈے نال محبت کردا ہے اسی بھی اودے نال محبت کرنے ہاں، ومن ذا الذی یطلبنا فنطلبہ، جڑا ساڈی رضا دا طلبگار ہے اسی بھی اودی رضا دے طلبگار۔ مومن بندہ اللہ دی رضا مندی دا طلبگار ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی بھی دی رضا مندی دے اے خلوص دے طلبگار۔ ومن ذا الذی یستغفر لنا فنغفر لہ، جڑا بندہ ساڈے کول استغفار کر دے، ساڈے کولوں معافیاں منگ دے اس ماہ رمضان دے اندر فنغفر لہ، اسی بھی انہوں معاف کر دیندے ہیں۔ بحرمت رمضان فیأمر اللہ تعالی، اللہ اس رمضان دی برکت نال اللہ فیأمر اللہ تعالی، اللہ کرامن کاتبین حکم دے دیندے نے فی شہر رمضان بِأَن یکتب لہم الحسنات، اے میرے فرشتوں
بندیاں دیاں نیکیاں نو لکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہاں نو اپنے رجسٹر تے نوٹ نہیں کرنا۔ اس رمضان دی برکت دے نال اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ لکھتے ہی نہیں، اللہ کرامن کاتبین نو فیامر اللہ تعالی الکرامن کاتبین، اللہ حکم دے دیندے نے اے میرے کرامن کاتبین میرے بندیاں دے نیکیاں نو لکھے جاؤ، خواہ چھوٹی ہوئے خواہ بڑی ہوئے خواہ ذرہ برابر ہوئے، لیکن گناہ چھوٹا ہوئے جڑا بڑا ہوئے میرے بندیاں دے گناہاں نو نہیں لکھنا۔ بے حرمت رمضان اس رمضان دی برکت نہ اللہ گناہاں نو معاف کر دیتے۔ اے مومن بندہ ہے، مومن بندہ ایمان والا اس رمضان دا شدت نہ انتظار کرے۔ آئیے کہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لو تعلم امتی ما فی الرمضان لتمنوا ان تکون السنہ کلہا رمضان۔ آپ نے فرمایا اگر مومن بندہ اگر ایمان والا رمضان دی قدر نو جان لوے لتمنوا ان تکون السنہ کلہا رمضان، اے مومن بندہ اللہ دے کولوں اس رمضان دی قدر نو جان لوے، اللہ مومن بندہ اللہ دے کولوں دعا کرے اللہ اے ساری رمضان بڑھا دے۔ اگر حقیقی مومن ایمان والا رمضان دی قدر نو جان لو تو ایمان والے شدت نال انتظاری۔ پھر میں کہنا چاہنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو، تیری ہر رات نرالی ہے تیرا ہر دن پیارا ہے، تیرا ہر دن پیارا ہے، تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو، وہ تجھ ہی میں آیا اے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، منتظر ہیں تیرے ایمان والے قرآن والے، منتظر ہیں تیرے ایمان والے قرآن والے، تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بہت زیادہ نہیں وقت تھوڑا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700۔ آپ نے فرمایا رمضان دے مہینے دے اندر ہر بنی آدم نو اللہ رب العالمین ایک نیکی کر دے 10 گنا 700 گنا زیادہ ثواب عطا کر دے، ایک نیکی کر دے 700 گنا اس تو بھی زیادہ اللہ ثواب عطا کر دے نے۔ آئیے کہ اللہ دی پاک پیغمبر نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں الا الصوم وانا اجزی بھی، آپ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں الا الصوم، میرے بندے نے روزہ رکھے ہے میرے واسطے، میں نورا دی کنواستے، وَأَنَا عَجْزِ بِهِ، او میرے فرشتے ہو میرے بندے دے روزے دا اجر تسی نہیں لکھ سکتے، میں قیامت والے دن میں اپنے بندے دینا ملاقات کر کے میں اپنے بندے نو خود اس روزے دا اجر عطا کرا۔
میں اپنے بندے نو خود اپنے اس بندے دے روزے دا اجر عطا اتنا روزے رکھنے دا ثواب. آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جو رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے اذا دخل شہر رمضان آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے جنت دیاں کھڑکیاں کھول دتیاں جاندیاں نے جہنم دے دروازے نوں بند کر دیتا جاندا ہے شیطان نوں زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعانی للعبد. قیامت دا دن ہوئے گا کیسا دن ہوئے گا جد انسان ایک ایک نیکی واسطے تڑپیا ہوئے گا. اللہ نے نقشہ کھینچے یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. باپ دی پکار دا اللہ نے قیامت والے دن دا نقشہ کھینچ دیتا ہے یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ جی میں نو جہنم تو بچا لے میرے بیٹے کو جہنم اندر داخل کر دے. میرے ایسا دن ہوئے گا جس دن دے بارے اللہ نے کہ نقشہ کھینچے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَجِّي. اے بندہ کہے گا اللہ کیا ساری زمین بدلے اندر میرے کو ساری دولت لے لے اللہ میرے کو سارے خزانے لے لے اللہ ساریاں دولتاں لے لے ثُمَّ يُنَجِّي. اللہ میں نو نجات عطا کر دے اللہ میں نجات عطا کر دے. حشر دا دن سخت دل گھبراونا حشر دا دن سخت دل گھبراونا بہن تے بھائی دوستا کم نہیں آونا روزہ تے قرآن آوے منہ گوردا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جور دا. آپ نے فرمایا اے روزہ اے جڑا بندہ روزہ رکھدا سی جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کردا سی اے دی باں پکڑ کے اللہ دے دربار اندر لے جائے گا. اے مومن بندے نو تسلیاں دے گا روزہ تے قرآن آکے بندیا گھبرائی نہ اسی تیرے یار ہاں تو غم نہ کھائی نہ. روزہ تے قرآن آکے بندیا گھبرائی نہ اسی تیرے یار ہاں تو غم کھائی نہ. مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جور دا. روزہ کے گل جی اے بندہ بھوک پیاس برداشت کر کے اپنی آپ مار کے اپنی خواہشاں نو مار کے انہیں تینوں راضی کرواتے روزہ رکھیا. اللہ نے بھوک برداشت کی تھی اللہ جی نے پیاس برداشت کی تھی. اللہ میں سفارش کہوں کرنا اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے. قرآن سفارش کرے گا اللہ اس بندے نے قرآن دیاں تلاوتاں کی دیا قرآن نو پڑھیا قرآن نو دن رات تلاوتاں کردا رہیا تراویح اندر بھی سندا رہیا رات موڑ کے قرآن پڑھدا رہیا. اللہ اس قرآن دی اور روزے دی سفارش نو قبول کر کے اس مومن بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے. آئیے رمضان آ رہے اسی رمضان دی قدر کریے اس رمضان دی صحیح معنی اندر قدر جانیے. آئیے کہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے لوگوں 5 ایسیاں خصوصیات نے رمضان دی ایسیاں 5 خصوصیات نے جڑیاں اللہ نے پہلی امتاں نو کدے بھی نہیں عطا کی. آئیے پہلی خصوصیت آپ نے فرمایا جو رمضان دی پہلی رات ہو جاندی ہے پہلی رات ہو جاندی ہے اللہ آسمان پہلے آسمان تے آ کے پہلی رات نو
سارے لوگاں تے اپنی نظر رحمت فرماندے نے، روزے داراں تے اپنی رحمت دی نظر فرماندے نے۔ آپ نے فرمایا جس دے اللہ دی نظر پہ جاندی ہے اللہ اس گناہ بندیاں نوں معاف کر دیندے۔ اے رمضان دی پہلی رات اور دوسرا آپ نے فرمایا دوسری خصوصیت کہ آپ نے فرمایا کہ روزے دار دی منہ چوں جڑی بو نکل دیے، جڑی ہوا نکل دیے بھوک پیاس دی وجہ تو اللہ نو بو بڑی پسند ہے، اللہ نو بو بڑی محبوب ہے۔ آئیے تیسری خصوصیت آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزے رکھ دے رمضان دے فرشتے دن رات اس بندے واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کر دے رہندے۔ جڑے رمضان دے روزے رکھ دے اللہ دے فرشتے انہاں روزے داراں واسطے دن رات اللہ دے کولوں دعاواں کر دے رہندے نے۔ آئیے چوتھی خصوصیت آپ نے فرمایا کہ نامومنہ واسطے انہاں روزے داراں واسطے اللہ جنت نو 11 مہینے سوار دے رہندے نے۔ جڑے روزے رکھ دے نے انہاں نوں جنت دا وارث بنا دیندے نے، جنت دا حقدار بنا دیندے۔ آپ نے فرمایا پانچویں خصوصیت کہ رمضان دی آخری رات ہوندی ہے، آخری رات رمضان دی اللہ رب العالمین انہاں لوگاں نوں معاف کر دیندے نے جنہاں نے صحیح معنی رمضان دا حق ادا کر دتا۔ آئیے رمضان آ رہے، رمضان دی قدر کیجئے، رمضان دا صحیح معنی حق ادا کرنا ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان من صام رمضان ایمانا۔ آپ نے فرمایا جو قیام کرتا ہے رمضان دے اندر، جو رمضان دے روزے رکھتا ہے اللہ اس بندے دے سارے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف کر دیندے نے مگر شرک نوں معاف نہیں کرتے۔ آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بے شک اللہ رمضان دی ہر رات نوں بہت سارے لوگاں نوں جہنم تو آزاد کر دیندے نے، اور رمضان دے ہر دن ہر رات نوں لوگاں دی دعاواں نوں قبول کر دے۔ آئیے ان جڑے لوگ اے تے وہ لوگ نے جڑے رمضان دی قدر کر دے، اے تے انہاں واسطے نام ہے، فضیلت ہے، فضائل ہے۔ لیکن جڑے بدبخت رمضان دا مہینہ آ جان تو بعد بھی رمضان دی قدر نہیں کر دے، روزے نہیں رکھ دے، قدر نہیں کر دے، احترام نہیں کر دے۔ آئیے انہاں دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وعید بھی سن لیجئے کہ جڑے رمضان دے روزے نہیں رکھ دے، رمضان دا احترام نہیں کر دے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک بیماری آگئی روزے دی چھوٹ ہے انہوں جائز ہے ایک روزہ ترک کر دے با ایام معدودات گنتی دے ایام میں اگر بندہ بیمار ہو جائے چھوٹ دے وے روزے میں با ایام روزہ رکھ لے، لیکن جڑا بندہ آپ نے فرمایا ایک روزہ جان بوجھ کے ترک کر دے وے 80 سال تک بھی روزے رکھتا ہوئے اس روزے دا حق ادا نہیں کر سکتا، اس روزے دی قضائی نہیں دے سکتے۔ جب بندہ جان بوجھ کے ایک بیماری سفر یا کسی اور وجہ ایک جان بوجھ کے بلا وجہ بغیر عذر صحت مند بھی ہے ایک روزہ ترک کر جان بوجھ کے روزہ رکھ دے 80 سال بھی روزے رکھتا رہے اس روزے دا حق نہیں ادا کر قضائی نہیں دے سکتا۔ اس واسطے آئیے کہ حدیث سنی حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں ایک خواب دے اندر ایک رات خواب دے اندر میرے کول 2 فرشتے آئے، انہاں میں 2 فرشتیاں نہیں میرے 2 بازواں تو پکڑ کے میں اونچے پہاڑ تے لے جاندے نہیں۔ میں پوچھا میں کتے لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا قریب تسی جا کے ویکھ لو گے۔ آپ فرماندے نہیں میں تھوڑی دور گیا، میں پوچھا اولائے اے کون لوگ نے کہ جنہاں دی مینوں چیخاں پکاراں آ رہیاں نے، اے کڑے لوگ
چلا رہے ہیں. آئے فرشتے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جہنمیاں دے چیخنے دی آواز ہے. پھر آپ فرماندے نے اے میں دو فرشتے تھوڑی دور اگے لے گئے, اونچی جگہ تے لے گئے. میں ایسے لوگاں نو ویکھیا کہ جنہاں نو الٹا لٹکایا جا رہے, الٹا لٹکایا ہوئے, انہاں دے منہ چوں خون دے فوارے چھٹ رہے نے, انہاں دے منہاں نو چیریا جا رہے. میں پوچھیا اے فرشتیوں اے کون لوگ نے, اے کڑے بدبخت لوگ نے کہ جنہاں نو اتنا سخت عذاب ہوئے, انہاں الٹا لٹکایا جا رہے, انہاں دے منہاں نو انہاں دیاں باچھاں نو چیریا جا رہے. فرشتے آتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی اے رمضان دا احترام نہیں کر دے سی, اے بغیر وقت ہر ٹائم روزے دا احترام نہیں کر دے سی, اے روزہ نہیں رکھیا کر دے سی, اے بغیر ٹائم ہی کھانا کھا لیا کر دے سی. رمضان دا احترام نہ کرنے والے, روزے نہ رکھنے والے اتنا سخت عذاب ہو. آئیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکا, حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا کر رہے ہیں. کون؟ فرشتیاں دے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار. حضرت جبرائیل دعا کر دینے اللہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آئے اس نے رمضان دی قدر نہ کی تھی, اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکیا. حضرت جبرائیل فرماندے اللہ اس بندے نو جہنم تے داخل کر دے. آپ نے جبرائیل السلام دی اے بددعا سن کے آکھے آمین. کون کہہ رہے ہیں بددعا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل. آمین کون کہہ رہے ہیں؟ جگہ دے پیر علیہ السلام امام کائنات آمین کہہ رہے ہیں. ایک بددعا ہے حضرت جبرائیل اور آپ نے السلام کہ جڑا اللہ روزے نہ رکھے انہوں جہنم دا داخلہ تاک. آئیے اس رمضان مبارک دے مہینے کے اندر جڑے ساڑے واسطے کرم دے کام نے کہ اس رمضان مبارک دے مہینے دے اندر بندہ ایک نیکی کر دے 700 گنا دا ثواب. اس تو بھی زیادہ فیضاعفہ لمن یشاء, اگر اللہ چاہے بڑھا بھی دے دے. اس بار رمضان دی قدر کرنی ہے. اس رمضان مبارک دے اندر قرآن پاک دی کثرت نال تلاوت کرنی ہے, دعا کثرت نال ہر ٹائم اللہ دے کولو استغفار, اللہ دے کولو دعا و نوافل کثرت نال ادا کرنا, صدقہ خیرات کرنا. 1 روپیہ خرچ کرانگے اللہ 700 گنا ثواب عطا کرانگے. تراویح دا اہتمام کرنا, گناہ والے لغویات تو بچنا, لغویات تو بچنا, ٹی وی تو پرہیز کرنا. اسی روزہ بھی رکھیا ہوندے تے ٹی وی بھی لگے روزہ اسی خبراں دیکھ رہے ہیں, اسی میچ دیکھ رہے ہیں, اسی فلان چیز دیکھ رہے ہیں. بھائی لغویات تو بچ, انہاں فضول کمہ تو بچ کے اپنے روزے کو ضائع نہ کر. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نو روزے دا کوئی فائدہ نہیں, او دی بھوک پیاس اس روزے دار نو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. کہ روزہ بھی رکھے جھوٹی بولی جا رہے, روزہ بھی رکھے غیبت بھی کری جا رہے, روزہ بھی رکھے چغلی بھی کری جا رہے, روزہ بھی رکھے گناہ بھی کری جا رہے. اس روزے دا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے فرمایا اس روزے دار نو دا روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے, کوئی نفع نہیں پہنچائے. اس واسطے روزہ رکھنا ہے, بھوک پیاس برداشت کرنی ہے, تو اس روزے نو محفوظ بھی کرنی. لغویات والے کماں تو محفوظ اپنے آپ کو کرنے, اپنے دل نو صاف کرنے, اپنے دل نو صاف کرنے, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے, اخلاص پیدا کرنے, دل نو صاف کرنے. مطلب اپنے دل چو رمضان دا مہینہ آ رہے, اسی رمضان سامو انتظار ہے, اسی شدت نہ انتظار کر رہے ہیں. ایمان والیاں نو خوشی ہے کہ رمضان دا مہینہ آ رہے, لیکن اسی دل اندر نفرتا قدورتا پا کے اسی رمضان چی بات کریے کیا سارے روزے قبول ہو جائیں گے, کیا ساری عبادت قبول ہو جائیں گی ہیں, کیا ساری تراویح قبول ہو جائیں گی؟ نہیں, سارا دل ہی پاک نہیں, سارا دل ہی پاک نہیں, صاف نہیں, پھر ساری عبادت نہیں قبول ہوں گی.
اس واسطے رمضان دے مہینے دے آنے تو پہلے اسی اپنے دل نو نفرت کدورت کینہ حسد بغض کینے تو پاک کر لئیے تاکہ رمضان دے اندر ساری عبادات اخلاص والیاں ہوں۔ اگر دل اندر نفرت کدورت کینہ بغض ہے پھر اخلاص کس طرح آئے گا؟ پھر اخلاص کس طرح آئے گا؟ خلوص کس طرح آئے گا؟ اس واسطے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، پھر ساری عبادات قبول ہوں گی۔ حضرت امام داؤد الطائی رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے بہت بڑے ولی بزرگ گزرے نے، اپنی کتاب اندر اپنا واقعہ بیان کر دے کہ رمضان دی پہلی رات ہے، اللہ دا ذکر کر دے ہیں، نیند غالب آ گئی، اکھ لگ گئی، خواب اندر اپنے آپ کو ویکھیا کتے فرماتے نے خواب دے اندر میں ایک جنت دے اندر نہر دے کنارے بیٹھا، بڑے بڑے محلات ویکھ رہے ہیں، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں ویکھ رہے ہیں، نہرہ چل رہی ہیں، تھوڑی دیر گزری کچھ حورا نظر آئیاں، میں نے دیکھ کے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ورد کرنا شروع کر دیتا، کہتے ہیں میں بھی ورد کرنا شروع کیتا، انہاں حورا نے میرے نام ورد کرنا شروع کر دیتا۔ تو بات آکھیا کہ اللہ رب العالمین نے سانو انہاں لوگاں واسطے بنایا ہے، انہاں دی خدمت کرنے واسطے بنایا ہے کہ جڑے لوگ کثرت دنال سجود رکوع کر دینے رمضان دے روزے رکھتے، سانو اللہ نے انہاں واسطے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک واقعہ پڑھنے سے عربی دی کتاب دے اندر ذاہب الریاض دے اندر واقعہ مشہور ہے، لکھتے نے کہ ایک محمد نامی بندہ عام یام اندر کوئی بات نہیں کرتا سی، کدی نماز پڑھ لی کدی نہ پڑھی، کدی آ گیا کدی لیٹ پڑھ لی کدی وقت نہ پڑھ لی، لیکن جو رمضان دا مہینہ آ جاندہ، جو رمضان دا انتظار ہو جاندہ، اے بندہ اپنے آپ کو تیار کر لیندہ۔ لکھن والے لکھتے ہیں کہ بندہ محمد نامی اپنے آپ کو تیار کردہ، جو رمضان دا پہلا روزہ ہوندہ، نماز پڑھنے واسطے اچھے کپڑے پہن کے، اچھا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، غسل کر کے مسجد جاندہ، زیادہ و زیادہ نماز پڑھدا، نوافل ادا کردا، قرآن دی تلاوت کردا۔ رمضان دا مہینہ گزریا، اے بندے رمضان دے اندر اس طرح کثرت نال عبادت کردا، اے بندہ رمضان تو بعد فوت ہو گیا۔ واقعہ بیان کرنے والے لکھ دے کہ میں خواب دے اندر اس بندے نال ملاقات کی تھی، میں اس بندے نے پوچھیا کہ اللہ نے تیرے نال کس طرح معاملہ کیتا ہے، تو دنیا تو چلا گیا ہے، تو کس طرح اللہ نے تیرے نال معاملہ کیتا ہے؟ یہ بندہ آندہ ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت داخلہ عطا کر۔ وجہ کی رمضان دی آمدہ شدت نال انتظار، رمضان دی محبت، رمضان دی قدر کرنا، رمضان دا احترام کرنا، صحیح معنی حق ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ روزے بھی رکھ لے تو لغویات والے کام بھی کر دے رہے، نماز بھی نہ پڑھی، پڑھ لئی یہ فجر پڑھ لئی یا مغرب پڑھ لئی، زور سے تا پتہ ہی کوئی نہیں کہ روزے رکھنا کی فائدہ پڑی کہ رمضان اندر ایسی پوری نمازیں نہ پڑھ سکے، پھر ساڑھے روزے دا کیا فائدہ؟ اس واسطے اس رمضان مبارک دے اندر ساڑھے واسطے کرم دے کامین ہے کہ رمضان دا مہینہ آ جائے۔ اللہ دے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر رمضان تو پہلے شبان دے اندر ہی کمر کس لیندے، اپنے آپ کو تیار کر لیندے رمضان دے کثرت نال عبادت کرنے واسطے۔ اسی رمضان دے اندر سانو اور کم بہت رمضان ساڑھے کم اور زیادہ بڑھ جاندے ہیں۔ پہلے ایام اندر مسجدہ بریاں نے بھی ایام کھالی ہیں، نہیں پورا رمضان اسی رمضان دے احترام کیجئے، رمضان دا قدر کرنا ہے، رمضان دا احترام کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح میں پہلے سب تو پہلے حدیث بیان کی تھی، من فرح بدخول رمضان حرم جلد علی النیران،
آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان دا خوشی دے نال انتظار کر دے اللہ اس بندے دے جسم تے جہنم دی اگ نوں حرام کر دے۔ تو اس واسطے سانو خوشی ہے ایمان والے مومناں نوں جنہاں نے روزے رکھنے انہاں نوں خوشی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سانو رمضان دا صحیح معنی اندر احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ